حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مشہور تابعی بزرگ ہیں. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, اس نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی. 70 سال تک لگاتار اس طرح عبادت کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات جاگ کر عبادت کرتا. نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا, نہ سائے کے نیچے آرام کرتا. اتنے مجاہدات تھے. جب اس عبادت گزار کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بکا, اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا, اللہ پاک نے میرا حساب لیا, پھر سارے گناہ بخش دیے, مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا وہ معاف کروانا رہ گیا تھا, اس کی وجہ سے اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, یہ بات سمجھنی ہوگی. میرا کریم مولا نکتہ نواز ہے. وہ چاہے تو ایک چھوٹی سی نیکی کے سبب اللہ کریم ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے, اور اگر پکڑنے پر آئے تو ایک غلطی, ایک گناہ وہ مغفرت سے روکنے کا سبب بن سکتا ہے. اس سے سیکھنے کو پتہ کیا ملا کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑنی نہیں ہے, اور کوئی بھی گناہ چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں ہے کہ یار چلو کوئی بات نہیں, چھوٹا ہی ہے نا. نہیں, ہمیں نہیں پتا یہی ہمارے نامہ اعمال میں رکاوٹ کا سبب نہ بن جائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا ہے, اور اللہ کے غضب سے بے خوف بھی نہیں ہونا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اپنے دل کو صاف, یہ تمام باتیں پتہ کیسے ہوں گی؟ جب دل میں خوف خدا ہوگا, جب دل میں انسان کو رب سے محبت ہوگی اور رب کی نافرمانی کا رنج ہوگا. یہ دل بڑی قیمتی چیز ہے, بڑی سمجھداری ہمیں دکھانی ہوگی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, سن لو بے شک جسم میں خون کا لوتھڑا ہے, جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ, اگر وہ خون کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. پھر آقا فرماتے ہیں الا وہی القلب, فرماتے ہیں کہ سن لو وہ خون کا لوتھڑا دل ہے. تو ہمیں دل کی صفائی کا خیال رکھنا ہے, دل میں خوف خدا ہو, دل اللہ کی رضا والے کام کرنے والا ہو. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, یہ دل ہے نا, ہاں یہ بے شک ظاہری بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی ہم کہتے ہیں نا دل صحت مند ہونا چاہیے, کولیسٹرول نہیں ہونا چاہیے, بلڈ پریشر, شوگر, اچھی بات ہے, مگر ایمان کی حفاظت کے لیے بھی دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے, اور دل کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے. اچھا, دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب. ٹھیک ہے نا, آپ بھی دیکھتے ہوں گے ہاسپٹل میں لکھا آتا ہوگا امراض قلب. قلب جو ہے, اس کو پتہ ہے قلب کیوں کہتے ہیں؟ یہ منقلب ہوتا رہتا ہے, یہ بدلتا رہتا ہے, کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر. اچھا, آپ کہیں نہیں دل کیسے بدلتا ہے بھائی؟ چلے میں آپ کو 3-4 مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی ہمارے دل پہ ایسی کیفیت آتی ہے کہ بندہ کہتا ہے بس یار اب کوئی گناہ نہیں کروں گا, آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہوتے ہیں, سچی نیت کرتا ہے بس یار بہت گناہ کر لی, اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے. اور کبھی اسی دل پر ایسا شیطان قبضہ کرتا ہے کہ بندہ کہتا ہے آج گناہ کرنا ہی کرنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. میں گناہ کی ایسی شدت سوار ہو جاتی ہے. یہ وہی تو دل تھا جو کچھ دنوں پہلے رو رہا تھا, کچھ دنوں پہلے توبہ کر رہا تھا, اور آج یہی دل مجھے گناہ کرنے پہ لے جا رہا ہے. کبھی اس دل پر ایسی سخاوت طاری ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے جو ہے میرے پاس سب اللہ کی راہ میں لٹا دوں, سب غریب مسلمانوں کو دے دوں. اور کبھی اسی دل پر ایسا بخل طاری ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے 1 روپیہ نہیں دوں گا. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. کبھی اسی دل پر کوئی اور کیفیت ہوتی ہے, رحم آتا ہے لوگوں پر, بندہ کہتا ہے بہت مشکل ہے یار اس کی مدد کرو, آنسو نکلتے ہیں. کبھی یہی دل ایسا بے رحم ہو جاتا ہے کہ کسی پر رحم ہی نہیں آتا, اپنے بچوں پر رحم نہیں آتا ہے. فرق ہے, دل بدلتا رہتا ہے, بدلتا رہتا ہے, ہر وقت کیفیت چینج. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا یاد کرو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کیا ہے؟ یا مقلب القلوب, اے دلوں کو پھیرنے والے, دل پھرتا رہتا ہے نا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. کیونکہ اگر موت کے وقت دل بدل گیا تو, آخری وقت دل چینج ہو گیا تو, کفر پر دل چلا گیا تو ہمیں ڈرنا ہے اور اس دل کو صاف رکھنا ہے. اپنے دل پر اطمینان نہ رکھو. اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں, حالانکہ ان کا دل کیسا تھا وہ دل اقدس ہے جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں. کیا خوبصورت دعا ہے, چلو مل کر لیتے ہیں. تو جو چاہے
تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ یعنی آقا کا دل تو وہ ہے جس کے صدقے ہمارے دل صاف ہوں گے، مگر آقا دعا کر رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ میرے دل کو ثابت قدمی دے۔ کیوں؟ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دل سے غافل نہ ہونا، دل کا خیال رکھنا، دل کو صاف رکھنا۔ دل بدل جاتا ہے۔ اب آؤ، دل صاف کیسے ہوگا؟ دل نرم کیسے ہوگا؟ دل پاکیزہ کیسے ہوگا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حضرت عمر بن صالح کہتے ہیں میں حاضر ہوا، میں نے پوچھا اے امام اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ دل کی نرمی کا کوئی علاج بتائیے نا۔ آپ نے اپنا سر مبارک جھکایا، کچھ دیر کے بعد سر اٹھا کر فرمایا بیٹا حلال مال دل کو نرم کر دیتا۔ ہاں، ہم بعض اوقات بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں مگر روزی کی چیکنگ نہیں کرتے۔ حلال کھانا جو ہے نا یہ بڑی کمال کی چیز ہے، یہ دل کو نورانی کر دے گا، یہ دل نرم کر دے گا، دل صاف کر دے گا۔ ہم جناب نمازیں پڑھیں اور حرام کمائیں، اپنے بچوں کو حرام کے نوالے کھلائیں، خود حرام کھائیں، پھر دل صاف نہیں ہونا، پھر دل سخت ہو جاتا ہے، پھر دل بدل جاتا ہے۔ اور ہم سب کی ایک تمنا بھی ہے نا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ مستجاب الدعوات بن جائیں۔ ایک بار سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی حضور دعا مجھے بتائیے میں مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہوں؟ اب یہ کیسا سوال ہے؟ آپ سب چاہتے ہیں، کون کون چاہتا ہے مستجاب الدعوات؟ معنی پتہ ہے اس کا؟ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جو دعا کرے وہ دعا قبول ہو جائے۔ ہم سارے ہی چاہتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے سوال کر لیا، کیا پیارا سوال کیا، ہمارا بھی کام آسان کر دیا۔ اچھا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں کوئی لمبی لسٹ نہیں دی کہ اے سعد اتنے تلاوت، اتنے روزے، اتنے سجدے، اتنا صدقہ خیرات کرو گے پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ نہیں، ایک لائن کا جواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لفظوں میں جواب دے دیا۔ فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں یا آپ ہم میں سے کوئی انشاءاللہ میرا رب چاہے تو ممکن ہے ہم میں سے کوئی مستجاب الدعوات بن جائے، پھر اس کی مشکل تو ختم ہو گئی نا۔ روزی میں برکت چاہیے وہ دعا کر لے گا، بیماری دور کرنی ہے وہ دعا کر لے گا، قرضہ اتارنے کی دعا کرنی ہے وہ دعا کر لے گا، جو اس کے پاس پرابلم ہے وہ دعا کرے گا، قبول ہو جائے گی کیونکہ مستجاب الدعوات بن گیا۔ تو سب سے مین کام کیا کرنا چاہیے کہ اپنی روزی حلال کر لو، مستجاب الدعوات بن گئے تو سارے مشکلیں حل ہو جائیں گی نا۔